بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، یہ ایک قاری پوسٹ کا پیپر ہے، سابقہ پیپر ہے جو کہ ایٹا کے تھرو ہوا تھا 2021 میں۔ تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ایٹا کے پیپرز کی ابھی تیاری کر رہے ہیں ٹیسٹ میں دینے کی، یہ بھی جن بھائیوں نے بھی اپلائی کیا ہے ایٹا میں ٹیسٹ کے لیے، تو وہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں اور اپنے جو پیپرز ہیں، سابقہ پیپرز ہیں، ان سے لازمی رہنمائی حاصل کریں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پیپر۔ سب سے پہلے اس کا انگلش کا پورشن ہے، تو اس میں آپ سے سوالات کیے گئے ہیں۔ چوز دا لیٹر ورڈ اور phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letter۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیپیٹل لیٹرز میں یہاں پر آپ کو مختلف ورڈز دیے جائیں گے، ان کا جو زیادہ اپوزٹ بنتا ہوگا دیے گئے جن 4 ورڈز میں سے، تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ماڈرن۔ تو ماڈرن جو کہتے ہیں جدید کو کہتے ہیں، نیا اور جدید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا آپشن ڈی، اینشینٹ، قدیم۔ ماڈرن، جدید اور اینشینٹ جو آ گیا یہ قدیم کو کہتے ہیں، تو درست جواب ہے ڈی۔ سوال نمبر 2 ہے پروٹیکٹس۔ پروٹیکٹس مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب اس کا اپوزٹ جو ہمیں ملا ہے یہاں پر وہ آ جاتا ہے آپشن سی، ڈسٹروائے، تباہ کرنا۔ یعنی کہ پروٹیکٹ حفاظت کرنا اور تباہ کرنا دونوں اپوزٹ معنوں میں آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے گلوری۔ گلوری کہتے ہیں وقار کو، عزت کو، یا کسی مرتبے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو ہمارے پاس اپوزٹ آ جائے گا وہ آپشن اے، ڈس ہونر۔ سوال نمبر 4 ہے سکسیس، یعنی کہ کامیاب۔ تو کامیاب، اس کا جو اپوزٹ ہمارے پاس یہاں پر ورڈ دیے گئے ہے وہ ہے بومر۔ تو آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے، سکسیس اینڈ بومر۔ نیکسٹ جو آپ کے پاس سوال ہے کمپلیٹ دا سینٹینسز بائی چوزنگ دا موسٹ اپروپریٹ آپشن فرام دا گیون لیٹر چوائس اے ٹو ڈی بلو ایچ۔ مطلب یہاں پر آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے، کوئی بھی ورڈ یہاں پر لگا کر یا آپشن کوئی بھی یہاں پر لگا کر۔ سوال نمبر 5 ہے پاکستان کمز انٹو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آن ڈیش 1947 کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ایک آزاد کنٹری کی صورت میں جو آیا، تو یہ تاریخ یہاں پر ہم نے لکھنی ہے۔ تو یہ کیا ڈیٹ بنتی ہے؟ 14 اگست 1947، یعنی کہ 14 اگست 1947۔ تو آپشن بی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے وی ور ویری۔ تو یہاں پر خالی جگہ پر کرنی ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس آپشن دیے گئے ہیں ٹائرڈلی، ٹائرڈنیس، ٹائرلیس اور آخر میں ٹائرڈ۔ وی ور ویری ٹائرڈ، ہم بہت تھکے ہوئے تھے، تو اس کا درست جواب آ جائے گا آپشن ڈی، ٹائرڈ۔ سوال نمبر 7 آئی نو ڈیش تھنک دیٹ گولڈ از دا گریٹسٹ تھنگ ان دا ورلڈ۔ تو آپ کو یہاں پر آپشن دیے گئے ہیں مور، لانگر، ڈاؤٹی اور سونر۔ تو یہاں پر اس کا جو درست جواب آ جائے گا وہ ہے آپشن بی، ٹھیک ہے، نمبر 7 کا آ جائے گا آپشن بی، آئی نو لانگر تھنک دیٹ گولڈ از دا گریٹسٹ تھنگ ان دا ورلڈ۔ سوال نمبر 8 ہے ویسٹرن کنٹریز آر ایڈوانسڈ کہ جو ویسٹرن مغربی ممالک ہیں وہ کافی ترقی یافتہ ہیں یا بہت ایڈوانس ہیں۔ ڈیش دے ہیز ریئلائز دا امپورٹینس آف ایجوکیشن کہ ان کو ایجوکیشن کا، تعلیم کا جو احساس ہے وہ ان میں موجود ہے۔ تو اس میں خالی جگہ میں آئے گا کہ مغربی جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ ایڈوانس ہے کیونکہ بیکاز کیونکہ دے ہیز ریئلائزڈ ان کو احساس ہو گیا ہے، بیکاز سی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے پولیس اوپنڈ فائر ڈیش دا ڈیمونسٹریشنز۔ پولیس نے جو اپنا فائر تھا وہ اوپن کر دیا، یعنی شروع کر دیا ہے۔ تو خالی جگہ میں آپ کے پاس دیے گئے ہیں یہاں پر ٹو، فار، ایٹ، ود۔
تو اس کا درست جواب آئے گا پولیس اوپنڈ فائر ایٹ دا ڈیمونسٹریشنز کے اشارے مل رہے تھے ان پر فائر اوپن کر دیا. 8 آپشن سی اس کا درست جواب ہے. نیکسٹ آپ کو 10, 11 اور 12 3 یہاں پر کوشچن ہے، ان کا اپنے آنسر ایک پیراگراف دیے ہے، اس سے آپ نے تلاش کرنے ہیں. تو پیراگراف آپ اس کو آرام سے سکون سے پڑھ لیں. تو اس کے اب سوال ہم حل کرتے ہیں. نمبر 10 میں لانگیسٹ از اے، لانگیسٹ کیا ہے؟ اب اوپر پیراگراف میں بالکل شروع میں گزرا ہے although not the longest river in America. تو لانگیسٹ یہاں پہ گزرا ہے یعنی کہ سب سے بڑا، یہ ایک صفت کے طور پر، اچھائی کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر پوچھ رہے لانگیسٹ کیا ہے، تو لانگیسٹ ورڈ ناؤن ایڈجیکٹو ایڈورب، تو لانگیسٹ یہاں پر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. آپشن سی از دا کریکٹ آنسر. سوال نمبر 11 ہے ریو گرینڈ از ایٹ دا بارڈر آف. ریو گرینڈ جو ہے یہ بالکل بارڈر پر ہے. کس کے بارڈر پر ہے؟ تو اس میں آپ کو آپشن دیے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، ٹیکساس، میکسیکو. تو درست جواب ہے اس کا ٹیکساس اینڈ میکسیکو. تو اوپر پیراگراف میں بالکل اینڈ میں یہاں پر گزرا ہے اٹ ہیز بین آفیشیل بارڈر آف ٹیکساس اینڈ میکسیکو. تو یہاں پر اس کا درست جواب ہے آپشن سی ٹیکساس اینڈ میکسیکو. سوال نمبر 12 ہے ان وچ کنٹری از ریو گرینڈ. تو ریو گرینڈ کون سے کنٹری میں ہے؟ تو یہاں پر اوپر تو ٹوٹل جو بات کی گئی ہے پیراگراف میں یہ امریکہ کے جو ریورز ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ کدھر ہے؟ امریکہ میں. بالکل شروع میں امریکہ کا ذکر کیا گیا. تو آپشن ڈی از دا کریکٹ آنسر کہ ریو گرینڈ جو ہے وہ امریکہ میں ہے. آگے آپ سے جو سوال پوچھنے چوز دا لیٹر ورڈ اور phrase that is most nearly similar in meaning to the word in capital letter. مطلب یہ ہے کہ اس کا سملر جو ورڈ ہے میننگ میں تو وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں، اس میں سے اس کو چوز کرنا ہے. سوال نمبر 13 دیے گئے ہے نیپوٹزم. نیپوٹزم یہ اقربا پروری کے معنی میں، قربت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو نیپوٹزم اس کا کریٹیسزم اور اس کا درست جواب آئے گا آپشن بی فیورٹزم، یعنی کہ کسی کو پسندیدہ قرار دینا، اپنا پسندیدہ کے معنی میں یہ اس کا جو ہے زیادہ قریبی معنی بن رہا ہے. تو نیپوٹزم اس کا جو سملر ورڈ آ جائے گا یہاں پر قریبی وہ آ جائے گا فیورٹزم. سوال نمبر 14 ہے گریو. تو گریو یہاں پر اس کا جو آپشن دیے گئے ہیں وہ سافٹ، سیریز، پولائٹ، شیئر. تو اس کا جو درست جواب آئے گا گریو اسے قبر کو کہتے ہیں. یہاں پر اس کو جو قریبی معنوں میں بن رہا ہے وہ ہے سیریز. گریو اور سیریز اس کا درست جواب ہے. سوال نمبر 15 ہے امبیلس. امبیلس کہتے ہیں یہ سجانے کے اور زیبائش وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ کو آپشن دیے ہیں پیرش، آرٹسٹ. تو یہاں پر آخر میں بالکل آپشن ڈی ہے ڈیکوریٹ، سجانا. ڈیکوریٹ کا معنی ہوتا ہے سجانا، بناؤ سنگار کرنا. تو امبیلس اور ڈیکوریٹ یہ اس کا درست جواب ہے. پہلے 15 سوال جو تھے انگلش کے پورشن میں تھے. اب نیکسٹ جو سوال ہوں گے پاکستان اسٹڈیز سے آئیں گے. تو سوال نمبر 16 ہے دا اولڈسٹ انہیبیٹنٹس آف بلوچستان از. کہ بلوچستان کے قدیم ترین باشندے ہیں. آپشن دیے ہیں آپ کو یہاں پر براویز، بلوچی، پشتون، پختونز. تو یہاں پر اس کا درست جواب ہے براویز، کہ براوی جو لوگ ہیں یہ بلوچستان کے سب سے قدیم ترین باشندے ہیں. سوال نمبر 17 ہے پاکستان جوائنڈ RCD in 1964 along with. کہ پاکستان نے RCD 1964 میں جوائن کی لیکن اس کے ساتھ ممالک کون سے تھے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ترکی اینڈ ایران. ترکی اور ایران کے ساتھ اس نے جوائن کیا RCD کو. اور RCD جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ مخفف یہاں پر استعمال ہوئے ہے ریجنل کوآپریشن آف ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، RDC
ریجنل کوآپریشن آف ڈیولپمنٹ کا مخفف استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے دی مین ایم آف دا کیبنٹ مشن آف 1946 واز ٹو ایوالو اے پلان فار کہ 1946 کا جو کابینہ مشن کا جو پلان تھا وہ کیا تھا، کہ اس کا درست جواب ہے دی ٹرانسفر آف پاور ٹو دا انڈینز۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، دی ٹرانسفر آف پاور ٹو دا انڈینز۔ سوال نمبر 19 ہے دا ہندو اردو کنٹروورسی سٹارٹڈ ان کہ ہندی اردو کا جو تنازع تھا یہ سٹارٹ ہوا تو 1867 میں یہ سٹارٹ ہوا۔ آپشن اے از دا کریکٹ آنسر 1867۔ سوال نمبر 20 ہے خواجہ ناظم الدین constituted the basic principles committee in 1949 to کہ خواجہ نظام الدین نے جو بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی یہ 1949 میں بنائی، تو یہ کس مقصد کے لیے بنائی؟ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے ایکسپیڈائٹ دا ورک آف کنسٹیٹیوشن میکنگ۔ سوال نمبر 21 ہے دی بیسک آف آئیڈیالوجی آف پاکستان از پاکستان کو جو بنیادی نظریہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پاکستان کا بنیادی نظریہ اسلام ہے۔ آپشن بی از دا کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 22 ہے اراؤنڈ 80% آف دا انڈسٹریل لیبر فورس از امپلائڈ ان ڈیش اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز، تو خالی جگہ یہاں پر پر کرنی ہے، تو یہاں پر اس کا جو درست جواب آئے گا آپشن ڈی آئے گا کہ اراؤنڈ 80% آف دا انڈسٹریل لیبر فورس از امپلائڈ ان کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز، کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز۔ سوال نمبر 23 ہے قائد اعظم جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا، تو انہوں نے 1913 میں اس کو جوائن کیا تھا۔ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 24 ہے ان اکتوبر 1958 جنرل محمد ایوب خان ڈیپوزڈ، تو جنرل محمد ایوب خان نے 1958 میں کس کو برطرف کیا تھا، معزول کیا تھا؟ تو اسکندر مرزا کو انہوں نے معزول کیا تھا، تو درست جواب ہے اس کا آپشن اے۔ سوال نمبر 25 ہے لیاقت علی خان جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ ان، تو لیاقت علی خان نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی؟ تو انہوں نے 1923 میں اس میں شمولیت اختیار کی۔ آپشن ہے آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے دی ٹوٹل لینتھ آف دا انڈس ریور از اراؤنڈ ڈیش کلومیٹر کہ دریائے سندھ کی ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ کتنا کلومیٹر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جو میرے خیال سے ہے وہ 2900 کلومیٹر۔ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے، لیکن آپ لوگ اس کو پھر بھی چیک کر لیں اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو۔ اس کے علاوہ بھی پیپر میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو تو آپ کمنٹ میں درست جواب اس کا لازمی بتا دیں۔ سوال نمبر 27 ہے دی لاسٹ مغل امپیریئر ان انڈیا واز کہ انڈیا جو ہندوستان ہے اس میں آخری جو مغل بادشاہ تھے وہ کون تھے؟ تو وہ تھے آپشن سی کے بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر آخری ان کے امپیریئر تھے۔ سوال نمبر 28 ہے سینٹرل ایشین ریپبلک بیکم ممبر آف ای سی او از کہ ای سی او کے ممبر یہ بننے آپ سے پوچھے گئے، آپشن یہاں پر دیے گئے ہیں 1990، 1992، 93 اور 95، تو اس کا درست جواب ہے 1992۔ آپشن بی از دا کریکٹ آنسر۔ اور ای سی او یہ جو آپ کو یہاں پر دیے گئے یہ مخفف ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ای سی او اس کا مخفف ہے۔ سوال نمبر 29 ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن واز اڈوپٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی آف پاکستان ان کہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے منظوری دی تھی، تو اس کا درست جواب ہے 1949 کہ 1949 میں اس نے منظوری دی تھی۔
سوال نمبر 30 ہے اے او ہیوم فاؤنڈیڈ اے پولیٹیکل پارٹی ان انڈیا ول دا سیم آف. تو یہاں پر آپشن آپ کو دیے گئے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا نیشنل کانگریس، آل انڈیا کانگریس. تو درست جواب ہے اس کا آپشن بی کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس. تو دوستو یہ تھے آج کا جو ہمارا انگلش اور پاس اسٹڈیز کا پورشن تھا وہ حل ہوا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی اس کے سوالات حل کریں گے. ایک ہی ویڈیو میں اس لیے ہم حل نہیں کرتے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس لیے ایک ویڈیو میں سارا پیپر ہم حل نہیں کر سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.